اور وہ اس طرح کہ زنا بالجبر اگر کسی عورت کے ساتھ ہوا ہو تو اس قانون کے اندر یہ ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے، اور پیش نہیں کرتی تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ، یہ بات میرے خیال میں جی ہاں، یہ بات بنیادی بات اتنی سنی ہوگی آپ نے، بڑی خوفناک بات ہے جی، اتنی خوفناک بات کہ جو بھی ایک معمولی آدمی سنے گا وہ تو مستحیل ہو جائے گا کہ بھئی ایک عورت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، 4 گواہ کہاں سے لائے گی؟ اور اگر نہیں لا سکی ہے تو الٹا اس کو بند کر دینا، تم نے تہمت لگائی ایسا بند کر دو اس کو، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن میں آپ سے عرض کروں، میں 17 سال سے زیادہ سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں جج کے طور پر کام کرتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے 1.5 سال میں نے فیڈرل شریعت کورٹ میں جج کی حیثیت میں کام کیا ہے، تو مجموعی طور پر 18-19 سال مجھے گزرے ہیں، اور حدود کے سارے مقدمات بالآخر ہمارے پاس آتے تھے اور میں نے براہ راست ان کی سماعت کی۔ میرے علم میں کوئی ایک مقدمہ ایسا نہیں ہے، ایک بھی، جس میں کسی عورت کو اس بنا پر سزا دی گئی ہو کہ اس نے زنا بالجبر کی شکایت کی تھی اور 4 گواہ وہ نہیں لا سکی۔ اس کی بنیاد پر کسی ایک مقدمے میں کسی عورت کو سزا میرے علم میں نہیں آئی۔ سزا نہیں ہوئی، لیکن کیا شک ہے؟ جی موجود شک موجود نہیں، شک بھی موجود نہیں ہے۔ شک یہ ہے، شک حدود آرڈیننس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ حدود آرڈیننس کے اندر 2 دفعہ ہیں اس کی زنا بالجبر سے متعلق۔ جی، ایک ہے سیکشن 6۔ سیکشن 6 جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ زنا بالجبر اگر 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اس پر حد آئے گی، یعنی یا اس کو، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سیکشن 6 ہے جو اب حذف کر دی گئی ہے۔ اور سیکشن 10(3) اسی زنا آرڈیننس کی یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زنا بالجبر کسی نے کیا ہے لیکن 4 گواہ نہیں لا سکی، اور دوسرے جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے اس کے ذریعے وہ ثابت کر دیا، جس میں میڈیکو لیگل بھی ہے، سائنٹیفک ایویڈنس بھی ہے، کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر اس سے وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں زنا بالجبر لائبل ٹو تعزیر اس کو کہا گیا ہے۔ حد نہیں لگے گی، لیکن تعزیر ہوگی۔ کیوں؟ حد اس لیے کہ حد میں 4 گواہ چلتا ہے، حد کی سزا چونکہ بہت سخت ہے تو شریعت نے اس کے لیے 4 گواہ مقرر کیے ہیں، تو حد تو نہیں لگے گی لیکن تعزیر میں اس کو سزا دی جائے گی، اور وہ سزا جو ہے وہ کیا فرق ہے؟ حد میں آپ نے 100 کوڑے یا سنساری، شادی شدہ ہے تو سنساری، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، اور تعزیر میں جو ہے وہ قید اور وہ 25 سال تک کی قید اس میں تھی، 25 سال کی 10(3) کے اندر، سیکشن 10(3) میں۔ یعنی آپ نے یہ کہا کہ اگر 4 گواہ ہیں تو حد، 4 گواہ نہیں ہیں تو تعزیر، اور تعزیر کی کا پروویژن بھی اسی حدود آرڈیننس میں 10(3) میں موجود ہے۔ اچھا، اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں مقدمات کا تو آپ دیکھیں گے کہ بیشتر سزائیں 10(3) کے تحت ہوئی ہیں، یعنی ریپ، جس کو دوسرے الفاظ میں آپ ریپ کہہ لیجیے، زنا بالجبر۔ اب اگر 4 گواہوں کی موجودگی لازمی ہے حد کے لیے، جی، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ 4 گواہ آئے ہوں، اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے 4 گواہ بھی بات ریئر کیسز میں، بالکل، تو اس صورت میں حد نافذ بھی نہیں ہوئی۔ پاکستان میں کوئی خاتون سنسار نہیں ہوئی، کوئی حضرت سنسار نہیں ہوئے اتنے سالوں میں، کوڑے بھی نہیں لگے، کوڑے یعنی 100 کوڑے نہیں لگے، 100 کوڑے نہیں لگے، اس کو اب نکال دیا گیا ہے، اس کو نکال، تو جب اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی، نکال دیا، تو نکالنے والے کہیں گے تو پھر تم نے اچھا کیا، یہ خواہ میں تلوار ٹکری تھی۔ وہ دیکھیں یہ بات تو پھر جو زنا ود کنسنٹ ہے جی وہ تو رکھا ہے نا، اس میں بھی 4 گواہ چلتا ہے، یعنی زنا بالرضا میں اس میں وہ اب تک اس ترمیم بل میں موجود ہے، اس کو نہیں ٹچ کیا گیا، اس کو انٹیکٹ رکھا ہے، اس میں بھی 4 گواہ چلتے ہیں۔ اچھا جی، تو اگر وہاں 4 گواہ کا وہ پروویژن رکھا گیا ہے تو کیا وجہ کہ زنا بالجبر میں رکھا جائے؟ یعنی ترمیمی بل میں یہ کہا گیا ہے آپ کے بقول کہ زنا بالجبر کے لیے 4 گواہوں والی کنڈیشن ختم ہو گئی، نہیں، بس حد ہی ختم ہو گئی، لیکن زنا بالرضا وہ باقی رکھی ہے انہوں نے، میں تعزیر نہیں لگے گی، 4 گواہ ضروری ہیں، 4 گواہ ضروری ہیں، اس میں 4 گواہ ہوں گے تو پھر اس کو حد لگے گی۔ لیکن شروع میں یہ تھا کہ جو اگر 4 گواہ نہیں لا سکا تو بالکل وہ فری آزاد ہو گیا تھا،
اچھا. لیکن اب جو جس شکل میں یہ سلیکٹ کمیٹی کے بعد آخری شکل میں پیش ہوا ہے اس میں انہوں نے اس کو فورنیکیشن کے نام سے ایک جرم رکھا ہے، جو اگر 4 گواہ نہیں بھی ہیں تو فورنیکیشن کے اندر وہ 5 سال کی قید اس میں دی گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو بنا دیا کمپلینٹ کیس. اچھا. اور کمپلینٹ کیس بھی اس طرح بنا دیا، دنیا بھر سے بالکل نرالا ایک طریقہ وضع کیا ہے کہ جو کمپلینٹ لے کر جائے کوئی آدمی کہ بھئی فلاں لوگوں نے یہ فورنیکیشن کا ارتکاب کیا ہے، تو کمپلینٹ لے کے جائے، تو لیکن جائے تو ساتھ میں 2 گواہ بھی ساتھ لے کے جائے، عینی گواہ. اگر 2 عینی گواہ نہیں لے کے جاتا تو پھر وہ کمپلینٹ قابل سماعت نہیں ہے. پھر اس کو اگر کورٹ یہ سمجھے کہ ہاں یہ کچھ ہے اس کے اندر، اس میں گراؤنڈ ہے، تو پھر وہ اس کو ایکیوز کو بلائے. یہ جو ترامیم ہے مفتی صاحب، آپ کا وسیع مطالعہ ہے اور آپ ظاہر ہے کہ اس کا حصہ بھی رہے، پھر آپ نے اس کو اسٹڈی بھی کیا، پھر کیسز کی سماعت بھی کی. ایک بالکل آپ سے میں غیر جانبدار آپ کی جیسے ایک رائے رہی ہے ہمیشہ، ہم آپ کی رائے کا بڑا سبھی احترام کرتے رہے ہیں. کیا یہ ترمیمی بل قرآن و سنت کے احکامات کے منافی ہے جو منظور ہوا ہے؟ بالکل میں اگر آپ سے مختصر اس کا جواب چاہوں. مختصر جواب اس کا یہ یقیناً منافی ہے، یقیناً منافی ہے. چند موٹی موٹی باتیں عرض کر دیتا ہوں آپ اس میں. سب سے پہلے زنا بالجبر. مفتی صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ. خواتین حضرات، مفتی تقی عثمانی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے حدود آرڈیننس کے حوالے سے، اور مفتی صاحب نے کہا کہ حقوق نسواں بل جو منظور ہوا ہے یہ قرآن و سنت کے احکامات کے منافی ہے. مفتی صاحب آپ نے کہا کہ قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف ہے. کون سی بنیادی باتیں ہیں جس کے اوپر آپ نے اتنی واضح اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ چند موٹی موٹی باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ زنا بالجبر جیسا میں عرض کیا، یہ حد کا جرم تھا جس کے اوپر حد لگ سکتی ہے قرآن و سنت کے مطابق. قرآن کا حکم ہے کہ اس کو حد لگاؤ، حدیث کا حکم ہے، خلفائے راشدین کا عمل اس کے اوپر رہا کہ وہ زنا بالجبر پر بھی حد جاری کرے رہے ہیں. تو یہاں سے جبر کو سے حد بالکل 100%. تو آپ اندازہ لگائیے، گواہ بھی نہیں ہے، گواہ ہو تب بھی 4 گواہ جائیں، 8 گواہ آ جائیں، حد ہے ہی نہیں سر. تو یہ قرآن سنت تو خیر ہے، لیکن یہ بتائیے آپ کہ زنا بالجبر میں اگر فرض کرو 4 گواہ مثال کرو یا مجرم نے تو مجھ سے ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ وہ اقرار کر لیتا ہے. 4 گواہوں سے زیادہ اقرار کی صورتیں پیش آتی ہے. اقرار کر لیا کہ ہاں مجھ سے یہ ہوا تھا، تو اس کو نہ انکار کیا جا سکتا ہے، نہ وہ شادی شدہ کی صورت میں 100 کوڑے لگا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ جو اب پروویژن ہے اس کا وہ یہ ہے کہ 10 سال کی قید ہو سکتی ہے اس کو، یا 10 سال کچھ زیادہ کی ہو سکتی ہے، یا اگر کورٹ چاہے تو سزائے موت بھی دے سکتا ہے. لیکن یہ کورٹ کی ڈسکریشن پر ہے، وہ چاہے 10 سال حد ختم. یہ قرآن کے خلاف ہے، بالکل 100% قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کی سورہ نور کی آیت نمبر 2 کہہ رہی ہے کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کو 100 کوڑے لگاؤ. زنا کرنے والا چاہے وہ ظاہر ہے وہ رضامندی سے کر رہا ہو یا غیر رضامندی سے کر رہا ہو، دونوں اس میں داخل ہے. یہ جو ترامیم ہوئی ہیں یہ بھی تو علماء نے، ایک علماء کمیٹی بھی ہے بیچ میں، ایک اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے. یہ علماء کمیٹی کیا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کیا ہے؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ترامیم جو ہیں وہ علماء کمیٹی نے اور علماء نے بیٹھ کے. ڈاکٹر صاحب میں پچھلی بات چل رہی تھی اس کو تھوڑا سا پورا کر لوں تو پھر اس طرف آتا ہوں. یہ جو پہلی بات آپ نے پوچھی نا کیا کون سی چیز ایسی ہے جو قرآن سنت جی، تو پہلے میں اس کو پورا کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ زنا بالجبر کی جو حد ہے وہ ختم کر دی گئی. دوسری بات ہے کہ جب کوئی حد زنا بالرضا کی حد موجود ہے اس بل میں بھی موجود ہے، لیکن اس میں حدود آرڈیننس میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ جب ایک مرتبہ کسی کے بارے میں حد کا فیصلہ ہو جائے تو کوئی گورنمنٹ، کوئی ادارہ اس کو معاف نہیں کر سکتا، نہ اس میں کوئی تخفیف کر سکتا ہے. آپ نے وہ حدیث سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کی گئی تھی ایک خاتون کے اوپر حد کی جائے. آپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر فاطمہ وہ بھی اگر چوری کرے گی تو میں بھی اس کا ہاتھ کاٹوں گا، اور اس میں نہیں چل سکتی، اس میں کوئی کسی کو اختیار نہیں. کیا حکمرانوں کو سزا معاف کرنے کا حق نہیں؟ حد معاف کرنے کا حق ہوتی ہے قتل کی، اگر وہ جو رحم کی اپیل ہوتی ہے کہ بعض اوقات تعزیر میں ہوتی ہے موت کی سزا، وہ معاف کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. لیکن حد کی سزا جو ہے قتل پہ تو تھا نہیں، قتل اگر کیا وہ اس میں اگر پھانسی کی سزا ہوئی ہے
قصاص کہتے ہیں.